سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمیں محروم کرے تب بھی ہم اسے عطا کریں، جب اگر کوئی ظلم کرے پھر بھی ہم اسے معاف کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، سال سے قطع تعلق اختیار کر رکھا ہے یا معمولی سی بات پر بول چال بند ہوئے ہے، تو ہمیں خود ان کے پاس جا کر سمجھانا چاہیے اور معافی طلبی کرنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ایک سب ہمارے نفس پر بہت گرا گزرے گا اور شیطان کبھی بھی آپس میں صلح نہیں کرنے دے گا اور ہمارے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا کہ ہم اس کے گھر پہ کیوں جائیں جو ہمارے گھر میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، یا جو ہماری دعوت ٹھکرا دے ہم اس کی دعوت کیوں قبول کریں، جو ہماری تقریب میں آنا نہیں چاہتا ان کے پاس کیوں کر جائیں۔ بہرحال ہم ہی پہل کیوں نہیں کریں، آخر ہم کتنا جھیلے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سے وسوسے ذہن میں آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیے یہی امتحان کا وقت ہے کہ اگر اپنے نفس کی بات مان کر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں یا اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کر کے اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرتے ہیں، اس لیے ہمت کیجئے، شیطان کی مخالفت کیجئے اور صلہ رحمی کا ثواب پانے کی نیت سے اپنے ناراض رشتہ داروں کو منانے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ترغیب کے لیے صلہ رحمی کی فضیلت کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ نمبر 1، جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی موت دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ جوڑنا گھر والوں میں محبت ہے، مال میں برکت ہے اور عمر میں درازی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک اللہ پاک ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو برباد رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ جب انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے۔ صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے۔ نمبر 1، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، واقعی صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے میں عزت، شرافت، نجات آخرت، خوشنودی رب العزت، ترقی رزق، اس عمر میں برکت کے ساتھ ساتھ بہت سی برکتیں ہیں، جبکہ رشتہ توڑنے میں اللہ پاک کی ناراضگی، آخرت کی بربادی کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ عموماً رشتہ داری ختم ہونے کا سبب حسن ظن کی کمی اور بدگمانی کی کثرت ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں شکوک و شبہات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا عام ہے۔ مثلا ہم نے اپنے کسی عزیز کو کسی تقریب میں شرکت کی دعوت دی لیکن وہ کسی تقریب میں شرکت نہیں کر پائے، اب اس کا ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا جاتا ہے، خوب تنقیدیں اور غیبتیں کی جاتی ہے، یہ ذہن بنا لیا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے ہماری تقریب کا بائیکاٹ کیا ہے اس لیے ہم بھی اس کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ جو محض بدگمانی کی بنیاد پر دو خاندانوں میں انبن ہو جاتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوریاں اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ برسہ برس تک فریقین ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ہمارے یہاں
शरीक ना हुआ वो तो उसके बारे में अच्छा गुमान रखने के कई पहलू निकल सकते हैं। मसलन वो ना आने वाला बीमार हो गया होगा, भूल गया होगा, जरूरी काम आन पड़ा होगा, या कोई सख्त मजबूरी होगी जिसकी वजह उसके लिए दुश्वार होगी, वगैरह वगैरह। वो अपनी गैर हाजिरी का सबब बताए या ना बताए, हमें हुस्ने ज़न रखकर सवाब कमाने और जन्नत में जाने का सामान करते रहना चाहिए।